إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے جوان سال خطیب، فاضل نوجوان، مقرر شیریں بیاں برادران، حضرت مولانا قاری جابر قصوری حافظہ اللہ تعالی بڑے مؤثر، بڑے بہترین انداز سے آپ دوستوں کے ساتھ ہم کلام تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت، ایمان، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ان سب پیغمبروں کی ذمہ داری اللہ کی توحید اور لوگوں کی اصلاح تھی۔ لوگوں کی اصلاح کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ علی فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، جاتے ہی لڑنا نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تیری وجہ سے اگر ایک بھی بندے کو ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، بڑے بڑے صدقات و خیرات سے یہ کہیں بہتر ہے۔ سرخ قسم کے اونٹ یہ بڑی دولت سمجھی آتی تھی، تو فرمایا ایک بندہ بھی اگر راہ راست پر آ گیا، بڑے بڑے صدقات و خیرات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمارے یہ بھائی ابو سفیان نے یہ پروگرام ترتیب دلایا، یہ یقیناً اصلاح کی غرض سے ہے، اور پھر یہ پروگرام انتہائی مبارک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس پر عمل ہو رہا ہے، دین کے ایک مقتضا کو پورا کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے، اور عمل بھی بہترین طریقے سے ہو رہا ہے۔ خرافات، عجیب و غریب قسم کی رسم و رواج، دین اسلام سے متصادم تقریبات، ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی گئی ہے، اور یقیناً اس عمل کا آغاز یا اس مجلس کا آغاز یہ مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ وخیرھا الفال، فرمایا کہ نحوست کا نظریہ اسلام میں نہیں ہے، وخیرھا الفال، بہترین چیز فال ہے۔ قالوا وما الفال یا رسول اللہ،
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فال کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں لوگ فال نکالتے ہیں نا، وہ طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں دھوپ میں، جن بیچاروں کو اپنا پتہ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کوئی ہمارا ایک شاگرد تھا، وہ چلا گیا، اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کو بولا، جب اس نے اس کو کہا کہ یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، اس نے کہا اچھا پہلے تو بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تجھے کسی نے سزا دی ہوئی ہے کہ تو یہاں گرمی کے اندر دھوپ کے اندر مر رہا ہے؟ جا کے کہیں چھاؤں میں بیٹھ جا۔ تجھے اپنا پتہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو مجھے کیا کرے گا؟ وَخَيْرُ الْفَالِ، فال بہترین چیز ہے۔ قَالُوا وَمَا الْفَالُ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فال کیا ہے؟ فرمایا کہ الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، اچھی بات جو تم سن لیتے ہو، کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اچھی چیز دیکھ لو، اچھی چیز سن لو، اچھا ذہن بنا لو، اچھا ذہن بنا لو۔ اب یہ اس کا آغاز پروگرام کا الحمدللہ اللہ کے دین کی تبلیغ سے ہو رہا ہے، تو جس کا آغاز اتنا بہترین ہے تو انجام بھی اللہ مبارک کرے گا۔ یہ ہے فال۔ تو ہمارے بھائی نے بڑا اچھا یہ پروگرام ترتیب دلوایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی زندگی میں آسانیوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو انسانیت کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور پیغمبروں نے علیہم الصلوۃ والسلام جو سب نے ایک مشترک دعوت دی ہے، وہ مشترک دعوت اللہ کی توحید کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے ان تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس فاعبدون، سو تم اسی اللہ کی ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر پیغمبر بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، اس پیغمبر نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچ جاؤ۔ ہر وہ چیز، ہر وہ پاور، ہر وہ طاقت کہ جس کو اللہ کے مقابل کھڑا کر لیا جائے، جس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر لیا جائے، جس کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جائے، جس کو اللہ کے ساتھ ساتھ حصہ دیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت سے بچ جاؤ۔ تو اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور عبادات میں ایک مانا جائے۔ اللہ کو ذات، صفات اور عبادات میں ایک مانا جائے۔ اللہ ذات میں بھی ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی عبادت بھی اکیلے کی کرنی ہے، ملاوٹ شدہ نہیں۔ یہ توحید ہے۔ اللہ ذات میں ایک ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून। लोगो, अगर एक अल्लाह की जगह दो होते, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्ला अल्लाह, अगर अल्लाह के सिवा कोई और भी होता, लफसदता, तो जमीन और आसमान के अंदर फसाद फैल जाता। फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून। अल्लाह अकेला ही है, वो पाक है, अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह एक, अल्लाहु समद, बेनियाज, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, उसको कोई किसी की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है, ना उससे कोई जना गया है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, वो अल्लाह एक है, उस एक अल्लाह का कोई हमसर नहीं, वो अकेला है, अल्लाह एक है। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा, उन्होंने कहा कि रहमान ने बेटा बनाया है, औलाद बनाई है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, इंतहाई घटिया, इंतहाई गंदा इल्जाम लगा रहे हो। तकादु समावातु यतफत्तरना, करीब है कि आसमान टूट पड़े, जमीन फट जाए। वतखिर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ जो हैं इस इल्जाम की वजह से रेजा रेजा हो जाए। माना क्या कि अल्लाह को कोई औलाद की जरूरत नहीं। औलाद ये माँ बाप की कमजोरी है, अल्लाह कमजोरियों से पाक है। औलाद माँ बाप को चाहिए, बूढ़े हो जाएंगे ये सहारा बनेंगे, औलाद सहारा बनेगी, इसलिए ये माँ बाप की कमजोरी है। अल्लाह कमजोरियों से पाक है, जब कमजोरियों से पाक है तो उस अल्लाह तबारक व तआला को औलाद की जरूरत नहीं है। क़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारुल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। फरमाया कि नहीं, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। तो बार सूरत अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात में अकेला है, उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई बेटियां नहीं, उसको माअज़ल्लाह बीवी की ज़रूरत नहीं, वो अल्लाह अकेला अपनी ज़ात में। जिस तरह वो अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात में भी अकेला है। अल्लाह की सिफ़ात में भी उसका कोई शरीक नहीं। सिफ़ात जो अल्लाह ताला ने अपने लिए खूबियां बयान की हैं, वो खूबियों का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, कोई दूसरा नहीं। अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला है, अल्लाह ही खालिक है, कोई और खालिक नहीं। अगर आप कहेंगे कोई और भी पैदा करता है तो फिर आपने अल्लाह की सिफात में शिरक कर लिया। अल्लाह मददगार है, अल्लाह ही मददगार है, कोई और मददगार नहीं। अगर आपने किसी और को मदद के लिए पुकारा, अगर आपने किसी और को मदद करने वाला जाना, तो फिर जो अल्लाह की सिफत है वो आपने गैर को दे दी, शिरक हो गया। अल्लाह ही राज़िक है, रिज़्क देने वाला, अल्लाह ही दाता है। अगर आपने किसी और को ये मनसब दे दिया, किसी और को भी ये समझ लिया कि फलां भी राज़िक है, फलां भी दाता है, तो फिर समझ लीजिए अल्लाह की सिफात में शिरक हो गया। तमाम किस्म के इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, जो चाहे सो करे। किसी माई के लाल के अंदर जुर्रत नहीं कि वो अल्लाह से पूछ ले कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया।
لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے اس کو غریب کیا تو کیوں کیا، اس کو مال و دولت دی کیوں دی، اس کو بیٹے دے دیے، اس کو بیٹیاں دے دی کیوں، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کوئی ان اختیارات کو کسی اور کے اندر سمجھے یا کسی اور کو ایک معمولی سا حصہ دے تو اللہ کے بندو صفات میں شرک ہو جائے گا۔ اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں، وہو السمیع البصیر، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اب ایک غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ جی دیکھیں، جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لیے بیان کیے ہیں، کچھ الفاظ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے پیغمبروں کے لیے بھی بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صفات کا کچھ عنصر جو ہے وہ ان بندوں میں بھی موجود ہے۔ مثلا اللہ نے اپنے لیے رؤوف کا لفظ استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے العزیز کا لفظ استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا۔ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہی جو ہے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ان صفات کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ بندوں کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ لوگ اس سمت میں چلے جاتے ہیں کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن مجازی مددگار دوسرے بھی بنتے ہیں، مجازی مددگار دوسرے بھی بنتے ہیں۔ اس کا جواب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات والے الفاظ اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کچھ کیے ہیں، مقصد یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کرانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے مفہوم کے مطابق الفاظ استعمال کرتا، وہ الفاظ اس انسان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، تو اللہ کی صفات کو یہ کیسے جان سکتا تھا؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، اس کو پتہ نہیں چل سکنا تھا۔ مثلا الف لام میم، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی اس کا نہیں ہے۔ اس کو بالفرض ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، تو ہمیں کیا پتہ اس صفت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے مطابق وہ لفظ اتار دیتا، وہ لفظ انسان کی ڈکشنری میں نہیں، اس کا معنی مفہوم نہیں جانتا، تو یہ اللہ کا تعارف کیسے حاصل کرتا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ جو الفاظ اس انسان کی سمجھ کے مطابق ہیں، یہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی صفات کی طرح کسی کے اندر صفت ہے ہی نہیں، اس کے اندر صفت نہیں، تو لہٰذا صفات بھی کسی اور کو نہیں دینی۔ اللہ کے بندو، صفات یہ شرک ہر دور میں پایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ، ان کا شرک بھی صفات کے اندر شرک تھا۔ یاد رکھیے گا، وہ نہیں کہتے تھے
کہ اللہ کی طرح کا اللہ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں کہتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، نہیں کہتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے وجود پر ٹوٹل اختیار، کنٹرول اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ہے، نہیں کہتے تھے۔ صرف کہنا یہ تھا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں۔ صرف یہ جو ہم نے ذرائع بنا رکھے ہیں، جو وسیلے بنا رکھے ہیں، اللہ سب کچھ کرتا ہے، کرتا ان کے وسیلے سے، بس اتنی بات۔ یقین مانیے آپ، وہ نہیں کسی قسم کا اختیار، نہ لات کو مانتے تھے، نہ منات کو، نہ کسی اور کے پاس۔ وہ کہتے تھے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، مددگار اللہ، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس۔ لیکن اللہ یہ ساری نعمتیں دیتا ہے، دیتا ان کے ذریعے سے ہے۔ دیتا اللہ ہے لیکن دیتا ان کے ذریعے سے ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ ہم حاضر، اللہ ہم حاضر، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب یہاں پہنچ جاتے نبی علیہ السلام فرماتے قط قط، بس کرو بس کرو، آگے نہیں، بس یہیں بریک لگا دو، یہیں رک جاؤ۔ لیکن وہ آگے ایک جملہ کہتے تھے، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اللہ وہ شریک جن کو تو نے بنایا ہے، اللہ تو نے ان کو مقرر کیا ہے، وما ملک، وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ ذمہ داریاں تو نے دی، کسی نے ٹھیکہ دے دیا ہے تو بیٹے دے، کسی کو ٹھیکہ دیا ہے تو بیٹیاں دے، کسی کو ٹھیکہ دیا ہے تو رزق تقسیم کر، تو داتا بن جا، کسی کو ٹھیکہ دیا ہے تو بگڑی بنانے والا بن جا۔ اللہ تو نے ٹھیکے دیے ہیں، وما ملک، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے، یہ ابو لہب کا عقیدہ ہے۔ اگر یقین نہ ہے قرآن پڑھ لو، اگر یقین نہ ہے قرآن پڑھ لیں، سورہ مومنون آیت نمبر جو ہے 82 83 سے لے کے 88 تک مطالعہ کر لیں۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، ان سے پوچھو، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ فرمایا ان سے پوچھو زمین کا مالک کون ہے، زمین کا کنٹرولر کون ہے، زمین کس کے اختیارات میں ہے، پوچھو ان سے۔ سیقولون للہ، جواب دیں گے اللہ کے۔ قل افلا تذکرون، پھر تم اس سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دماغوں کے اندر گند کیوں بھرا ہے؟ اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، جو اتنی بڑی مخلوق کا مالک ہے، تو پھر تم اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے کیوں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو من رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، جواب یہ ہے کہ اللہ۔ قل افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ آسمانوں کا مالک اللہ، اگر تمہارے شرک، تمہاری اس گندگی کی وجہ سے
وہ آسمان کو تم پہ گرا دے، تمہیں تباہ و برباد کر دے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وہ کون ہے؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ ذات تحفظ دیتی ہے، وہ ذات پناہ دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ پناہ دے، وہ حفاظت کرے، وہ تحفظ کرے، اس کا حق ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی مائی کا لال حفاظت نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کافروں کا جواب یہ ہے اللہ ہی ہے، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ اگر وہی ہے قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر یہ تو بتاؤ تمہیں جادو کس نے کر دیا ہے؟ تمہارے دماغ خراب کیوں ہو گئے ہیں؟ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جواب کیا ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے بھائی ذرا غور کر، آج شاید ہم مسلمان بھی ایسا ہی ذہن رکھتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تو جناب پھر کیا کرتے ہیں؟ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے قریب کرتے ہیں، بس اللہ کے قریب کرتے ہیں، وسیلہ بس یہی تھا، یہ وسیلہ ہی تھا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا وسیلہ، فوج شدگان کا وسیلہ، درختوں کا وسیلہ، پتھروں کا وسیلہ، یہ جو بت بنا رکھے تھے اللہ کے بندو، یہ بت کن کے تھے؟ بدماشوں کے تھے، چوروں ڈاکوں کے تھے، یہ لوٹیروں کے تھے کہ ان کو اعزاز دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنائے ہیں؟ یہ بت میرے بھائیوں نیک اور صالح لوگوں کے تھے۔ یہ جو سب سے زیادہ نیک اور صالح اس کے بت تھے۔ سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ایک چرچ دیکھا، اس کے اندر کچھ تصاویر تھی، وہ آ کر نبی علیہ السلام کو بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ وہاں تصویریں دیکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبری مسجدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان میں کوئی نیک اور صالح بندہ مر جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور انہی نیک لوگوں کی تصویریں بنا کے انہوں نے اپنے ان کنیساؤں میں، ان چرچوں میں لگا رکھی ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان سے بدترین مخلوق قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے گندے لوگ کون گندے لوگ ہیں؟ نیک لوگوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، نیک لوگوں کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ نیک اور صالح لوگ تھے، کوئی برے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، ہم نے دیکھا ہے، ہم ہیرا کے اندر گئے، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے تو ہمیں راہ ہدایت دکھائی ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلایا ہے، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو
سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ دین اسلام میں اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ نیک اور صالح لوگوں کو ہی انہوں نے وسیلہ بنایا، تو دین اسلام نے ایسے وسائل کو ختم کیا، یہ وسیلے نہیں۔ اور آج جو ہے عجیب و غریب قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں اللہ کے بندو، کہ دیکھیں نا جی، اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بادشاہ سے ملنا ہو تو پھر اس کے گیٹ کیپر، اس کے پی اے، اس کے سیکٹری سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ جی لینا پڑتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بالکل لگانی پڑتی ہے۔ جہاں چھت ہی نہ ہو وہاں سیڑھی لگائے تو کوئی عقل مندی ہے؟ جہاں چھت ہی نہ ہو سیڑھی لگائے عقل مندی ہے؟ اب یہ گلی ہے، یہاں سیڑھی بچھاؤ، سیڑھی کے اوپر چلے، سائڈ پہ نہ چلے، اب بتائیں آپ عقل مندی ہے؟ او بھائی سیڑھی میں پھنس کے گر جائے گا۔ تو جہاں چھت ہی نہیں وہاں سیڑھی لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ شارگ ہے، یہ آپ کا منہ ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اب یہاں لگا لیں جو سیڑھی لگتی ہے، لگا لیں سیڑھی، اگر لگ سکتی ہے تو لگا لیں، لگانی چاہیے۔ جہاں تک رہا بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کا گیٹ کیپر، پی اے، سیکٹری، سب سے ٹائم لینا ہے۔ اگر بادشاہ کیا ادھر آؤ، اگر بادشاہ آپ کو کہے میری بات سنو ادھر آؤ، کہا نہیں جناب آپ کے گیٹ کیپر سے ٹائم لے لوں، وہ کہے ادھر آؤ، کہتا نہیں جی آپ کا سیکٹری ہے، ٹائم لے لوں۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتائیے، بادشاہ غصے ہوگا یا خوش ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیے۔ او بھائیو، بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ کہے گا بیوقوف نالائق آدمی، میں تمہیں ادھر بلا رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے نہیں پہلے ادھر جانا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اذا دان، جب بھی یہ پکاریں، یہ رات کو پکاریں، دن کو پکاریں، یہ چھپ کے پکاریں، ظاہر علی الاعلان پکاریں، میں سنتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ مجھ پر ایمان لائیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعائیں بھی مجھ سے کرو اور ایمان بھی لاؤ، یقین تو کرو۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی اللہ کے بندو کہ ہمیں یقین ہی نہیں۔ ہم جس طرح مانگنا چاہیے ہم مانگتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ لوگو اگر تم اللہ پہ بھروسہ کر لو، یقین کر لو، جس طرح یقین کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جس طرح وہ رزق پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کون سی دکان کھولنی ہے، کس فیکٹری میں جانا ہے، کہاں ملازمت کرنی ہے، ان کو نہیں پتا۔ اپنے گھونسلوں سے نکلے ہیں، اللہ پر اعتماد اور یقین کر کے نکلے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرو تو صحیح، ہمارا یقین ہے ہی نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے ہی نہیں۔ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، منہ ادھر کو ہے،
کوئی ادھر کو دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر کو دیکھ رہا ہے، امام کی گھڑی ادھر گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ کب ہاتھ منہ پہ پھیرے دعا ختم۔ جب اس طرح دعا کریں گے تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یقین کے ساتھ دعا مانگو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ دیکھ لیجئے ایوب علیہ السلام کی ہم پڑھتے ہیں دعائیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تکلیف پہنچی ہے کچھ، وانت ارحم الراحمین، اللہ تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ فرمایا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بھی من ضر، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، جس مصیبت میں تھا پریشانی کو فوراً دور کر دیا، فوراً دور کر دیا۔ یونس علیہ السلام کے واقعے نہیں پڑھتے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اکیلا اندھیروں میں اللہ ظلم ہوا، غلطی ہو گئی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، دعائیں کریں تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع ہے، 313 ہیں، سامنے 1000 کے قریب ہے کمانڈو لڑنے والے، اور ادھر بیچارے جو ہے وہ مدینہ کے دیہاتی کھیتی باڑی کرنے والے جن کو لڑنے کا پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، خیمے میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے، دیکھا کہ سسکیوں کی آواز آ رہی، پردہ اٹھا کے دیکھا نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، داڑھی مبارک جو ہے آنسو سے تر ہو چکی، اور نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من المسلمین لا تعبد فی الارض، اللہ اگر یہ آج صحابہ اکرام کی جماعت کام آ گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا، خالص عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ عبادت کرنے والے بہت ہیں، ملاوٹ شدہ عبادت، اللہ کی بھی عبادت، غیروں کی بھی عبادت، اللہ کو بھی سجدے، غیروں کو بھی سجدے، اللہ کے نام پہ بھی دینا ہے، دوسروں کے نام پہ بھی دینا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سچویشن، یہ صورتحال ہے، لیکن خالص عبادت، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، حسبک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بس کیجیے، اب اللہ سے اتنی دعائیں اور التجائیں کر لی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اب اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دعائیں مانگو تو صحیح، اور قرآن نے نقشہ کھینچا، اِسْتَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ کے سامنے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اس اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، میں تمہاری مدد 1000 فرشتے کے ساتھ کر رہا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ کے بندو اللہ سے دعائیں کرو تو صحیح، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، اللہ کے بندو، ہم خالص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق جوڑ ہی نہیں رہے، ہم مدد مانگتے ہیں، دوسروں کو پکار رہے ہیں، ہم رازق کسی اور کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں رزق وہ دے گا، اختیارات کسی اور کو دے رکھے ہیں، حالانکہ اختیارات سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، جس کو چاہے چھین لے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت اللہ کی ہے، جب اللہ کی بادشاہت ہے تو کسی اور کو کیا اختیار ہے؟ کسی اور کی کیا مجال اور جرت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے اندر کوئی دخل دے سکے؟ یا صاحب السجن
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او میرے جیل کے ساتھیو، یہ مختلف جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ جن کی بھی تم پوجا اللہ کے سوا کرتے ہو، جن کی بھی تم پوجا اللہ کے سوا کرتے ہو، الا اسمان سمیتموہا، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو بگڑی بنانے والا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بیڑے پار لگاتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی داتا ہے۔ سمیتموہا، یہ نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر کسی مائی کے لال کے پاس کوئی دلیل ہے تو لا کے دکھا دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اختیارات صرف اللہ کے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ کسی اور کو اختیار مت دو، اللہ کی صفات میں شرک مت کرو۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، جب اختیارات اللہ کے ہیں تو اللہ کو راضی کرو، عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے تعلق مت جوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کو اپنانے، ہمیں توفیق کو اپنانے کی توفیق دے کہ جس طرح توحید کو اپنانے کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کی طرف دیکھی بھی مت۔ اللہ کے ماں سوا سے اگر کوئی چیز ملتی ہے انکار کر دو۔ اللہ نے اولاد نہیں دی، نہیں چاہیے اولاد۔ اللہ نے مال نہیں دیا، ادھر سے ملتا ہے، مال نہیں چاہیے۔ اللہ نے پریشانیاں دے رکھی ہیں، ادھر چلے جاؤ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے، جو رب نہیں دیتا نہیں چاہیے۔ بس اس پہ پختہ ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہ توحید یہ کیسی مبارک چیز ہے، کیسی عظیم چیز ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب کو جمع کر لیا جائے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ لوگوں جن کے ساتھ تعلق جوڑ رکھا تھا ان کے ساتھ چلے جاؤ، جن کے ساتھ تعلق جوڑ رکھا تھا ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہودی کہیں گے ہمارا تعلق عزیر علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہا جائے گا بھیجو ان کو جہنم میں ڈالو۔ نصارہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، حکم ہوگا جہنم میں ڈالو، ہر تعلق والے کو ان کے ساتھ ڈالو جہنم۔ باقی رہ گئے مسلمان، اور حدیث میں الفاظ ہیں من بر و فاجر، نیکوکار بھی ہیں خطا کار بھی ہیں۔ یہ کھڑے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں جاؤ، تم کیوں نہیں جاتے؟ تم کیوں نہیں جاتے؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جاؤ۔ وہ کہیں گے نحن ننتظر ربنا، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے تم نے کسی کو بڑا نہیں بنایا تھا، تم نے کسی کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، تعلق جوڑا اپنے رب سے جوڑا، اللہ کے سوا کسی سے جوڑا ہی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی وہ مالک الملک ذات اپنے بندوں کا امتحان کیسے لے گا؟ اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے۔ جب دیدار ہوگا اللہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے نہیں نہیں، تو ہمارا رب نہیں۔ یہ مواحد اللہ کے بندو، اس سے پہلے اللہ دیدار کروا چکا ہے۔ وہ جو دیدار ہوا تھا الگ شکل میں ہوا ہے، اب جو اللہ دیدار کرا رہا ہے الگ شکل میں کروا رہا ہے۔ اب اس شکل کو دیکھ کے کہیں گے نہیں تو ہمارا رب نہیں۔
اللہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں؟ کہیں گے نہیں، رب ہمارا وہ تھا، رب ہمارا وہ تھا جو پہلے ہم نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکل میں آ جائیں گے، جب اس شکل میں آ جائیں گے یہ ساری سجدے میں گر جائیں گے اور ساری جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ توحید کی نعمت عظیم نعمت ہے، عجیب نعمت ہے۔ سچی بات ہے کہ یہی سرمایہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گناہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیری توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، شرک کی آمیزش نہیں ہے، تو بھر کیف اس توحید کو اپنائیے، یہی ہے کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو آسان فرما دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب تیرے پاس پہنچ چکے ہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کو آسان فرما دے۔ اللہ ہماری معیشت کو بحال فرما دے۔ اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اللہ حلال ذرائع سے روزی عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ جن کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا اپنے فضل و کرم سے، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جو بیٹوں کی چاہت رکھتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ جو بیٹیوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ اللہ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما لے۔ اللہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کی چالوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کی چالوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیار اور محبت کو پیدا فرما دے۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے ان بھائیوں کے لیے مبارک بنا دے۔ اللہ جن بھائیوں نے بھی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہ ان کی اس کوشش محنت کو قبول فرما دے۔ اللہ اس مجلس کو مبارک بنا دے۔ اللہ اس مجلس کو خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ ان بھائیوں کے گھروں کے اوپر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما دے۔ اللہ ہمارے اس بھائی نے جس نقطہ نظر سے اس مجلس کو بپا کیا ہے اللہ ہمارے اس بھائی کے ان تمام خواہشات کو، ان تمام نیک ضروریات کو اللہ پورا فرما دے۔ اللہ اس بھائی کے بندن کو مبارک بنا دے۔ اللہ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان دونوں خاندانوں کے لیے اس کو مبارک بنا دینا۔ اللہ اس بندن کو اپنے دین کے لیے بھی مفید بنا دینا۔ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کی نیک خواہشات ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہماری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو بھی ہمارے بھائی اس آواز کو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے اللہ سب کی نیک خواہشات کو، نیک ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہ اگر کوئی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اللہ اگر کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ اگر کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کے رزق کے اندر اضافہ فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔